بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی یوٹیوب سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج یہ ویڈیو ہماری یوٹیوب سیریز کی دوسری ویڈیو ہے، تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آج دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کے فرامین اور جو موضوعات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ہمارا خالق اور مالک ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی دوسرے پارے میں اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے دوسرے پارے میں بھی انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں۔ ہمارے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو یقیناً ان کے علم میں بے انتہا اضافہ بھی ہوگا اور بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس قرآن مجید کے وہ جان بھی لیں گے۔ تو آج ہم ٹاپکس جو کور کریں گے ان میں ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلہ کا رخ تبدیل کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اختیارات، اس کے ساتھ ساتھ شکر کرنے کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے حوالے سے کیا فرمایا اور آزمائش پر صبر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات اس بارے میں بڑی تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صفا اور مروہ کی مسلمان سعی کرتے ہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خلقت اور وحدانیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل سے فرمایا ہے، کافی وضاحت کی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات جانیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا فرمایا کہ ہر ایک کی بات سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم جانیں گے کہ اگر کسی کھانے وغیرہ کی چیز پر یا کسی بھی رزق پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے، اور اسی طرح پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کا ایک بہترین خلاصہ اور ان کی ایک بہترین تصویر کشی فرمائی ہے، اس کو بھی ہم جانیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وراثت کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں تفصیلاً فرمایا ہے، اور ہم جانیں گے روزوں کی فرضیت کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم جانیں گے کہ روزوں کی فرضیت کے حوالے سے اور رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ذکر کیا ہے۔ یوں ہی دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آخرت اور کافروں کے لیے دنیا کو کس طرح سے بیان کیا ہے، اور ہم آخر میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے کثیر سوالات کا جواب کس انداز میں دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے پارے میں دیگر بھی کئی موضوعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جس میں قمری تاریخ ہے، قصاص ہے، وصیت ہے، اعتکاف ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، ہجرت ہے، شراب اور جوئے کا بیان ہے، مشرکین سے نکاح کا بیان ہے، طلاق اور عدت کا بیان ہے، رضاعت کا بیان ہے، مہر اور حلالہ کا بیان ہے، اسی طرح حیض میں جماع کا بیان ہے، اور دیگر بھی کافی موضوعات ہیں جو کہ اگر وقت بچا تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ نہ کچھ مختصراً بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ علم کا اتنا بڑا سمندر جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان کیا ہے، آئیے بلا تاخیر کے ہم جان لیتے ہیں۔ قرآن صراط ہدایت۔ دوسرے پارے کی دوسری آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اینڈ 144 میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا انتہائی خوبصورت انداز میں اور انتہائی ایمان افروز انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ لوگ بھی اگر یہ سنیں گے تو یقیناً آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کہ اللہ کا مطلوب ہے آپ کے دل میں جگہ کر جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم پہلے جس قبلے پر تھے وہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا
آتا ہے۔ تو ذرا اب اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں اے مسلمانوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ مقرر کیا تھا، اب ذرا سوچیں کہ قبلہ مقرر کیوں کیا جاتا ہے؟ قبلہ مقرر کیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، کہ جس طرف رخ کر کے اللہ کو پوجا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو وہ چیز جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے رکھی تھی، اپنی عبادت کے لیے مختص کیا تھا قبلہ، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہ وہ قبلہ ہم نے تو رکھا اس ہی لیے تھا کہ اے حبیب مکرم ہم یہ دیکھ لیں کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے، یعنی اللہ کا قبلہ بھی ہے تو وہ اللہ کی نظر میں مقصود ہے، حضور کی اتباع کے لیے مقرر ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون رسول سے جڑتا ہے، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون منافق ہو کے رسول کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور یہ کوئی تفسیر یا اپنی طرف سے بات بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ اللہ نے اپنا مقصد خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولِ، کہ جو قبلہ مقرر کیا گیا تھا وہ تو اس لیے تھا لِنَعْلَمُ، یعنی ہم جان جائیں مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، کہ کون رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ مقرر ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور وہ اللہ خود فرماتا ہے کہ قبلہ اس لیے ہے کہ میرے رسول کی پیروی کی جائے۔ اب اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں کہ کچھ لوگ، کچھ بدعقیدہ لوگ، بدعقیدہ فرقے بدقسمتی سے اس ماحول میں ایسے ہیں جو کہ اللہ سے تعلق کی بات کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کی بات کرتے ہیں، مگر معاذ اللہ حضور کو ہٹا کے بات کرتے ہیں، حضور کی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں، حضور کی معاذ اللہ بے ادبی اور توہین کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو نہ پکارا جائے، حضور کو نہ مانا جائے، معاذ اللہ حضور سے وسیلہ نہ اختیار کیا جائے، اور اس طرح کی دیگر تمام باتیں کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ ان لوگوں کا جو موقف ہے وہ کتنا قرآن کے خلاف ہے، کتنا اللہ کے خلاف ہے، کہ اللہ تو جو قبلہ اپنی عبادت کے لیے مختص کرتا ہے اس میں بھی رسول کو شامل کرتا ہے، کہ ہم نے تو مقرر کیا ہے کہ حضور کو دیکھیں کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے، اور لوگ اللہ کی عبادت کا نام لے کر رسول اللہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے ایسے لوگ کتنے گمراہ ہیں۔ اور اب اسی کی اگلی آیت جس میں براہ راست تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اس کا کچھ خلاصہ اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ ہو، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا حکم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس بات کو دیکھ کر یہودی کافی فخر اور تکبر کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو معاذ اللہ اس پر تانے دیا کرتے تھے کہ تم تو ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہو، مگر اپنی عبادت تم اسی طرف رخ کر کے کرتے ہو جو کہ ہمارا یہودیوں کا قبلہ ہے، اور یہ بات مسلمانوں کو بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ویسے ہی حضور کی محبت خانہ کعبہ سے زیادہ تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا گھر جو خانہ کعبہ ہے وہ ہو۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران آسمان کی طرف اپنا رخ انور اٹھاتے اور یہی نیت رکھتے کہ اللہ تعالیٰ میرا رخ انور دیکھ کر تحویل قبلہ کا حکم دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کا رخ انور آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جدھر آپ کی رضا ہو۔ اور پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پس ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو۔ اب پھر ذرا اس آیت پہ غور کی جائے تو کتنی عظیم آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو تحویل قبلہ کے بارے میں فرمائی ہے، اور یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا کس قدر کا خیال ہے کہ حضور کے دل میں خواہش آئی، اللہ نے خواہش تو پوری کر ہی دی، مگر دیکھیں کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ کہ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف رخ انور اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ کتنے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اے محبوب ہم اپنا قبلہ اس طرف کر دیں گے جدھر آپ کی رضا ہو، یعنی قبلہ تو مکہ مکرمہ کو خانہ کعبہ کو بنانا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے براہ راست پہلے خانہ کعبہ کا نام نہیں لیا، بلکہ پہلے کیا فرمایا قبلةً ترضاہا، یعنی اے محبوب قبلہ اسے بنا دیتے ہیں جہاں تیری رضا ہے۔ اب ذرا ہمارے ناظرین پھر سے غور کریں اس بات پر کہ قبلہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت جہاں کی جائے جس طرف رخ کر کے وہ کہلاتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں قبلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قبلةً ترضاہا، میرے پیارے قبلہ تو وہ ہے جہاں تیری رضا ہو۔ اب پھر سے ہمارے ناظرین ذرا سوچیں کہ اللہ تو قبلے کو بھی کہے کہ قبلہ وہ ترضاہا جہاں میرے محبوب تمہاری رضا ہو، اور آج کچھ بدبخت لوگ اللہ کی رضا کی بات کریں اور کہیں نہیں نہیں حضور سے کچھ کیا تو شرک ہو جائے گا، حضور کو پکارا تو شرک ہو جائے گا، حضور کا نماز میں خیال آیا تو شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ اس طرح کی کتنی بکواسات لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ قرآن سے کتنا منحرف ہے اور کتنا خلاف ہے کہ قرآن میں تو اللہ قبلے کے بارے میں فرمائے قبلةً ترضاہا، میرے پیارے تیری رضا میرا قبلہ ہے، اور کوئی کہے معاذ اللہ حضور کا خیال آ جائے تو شرک ہوگا۔ تو ذرا سوچیں ایسے لوگ کتنے اللہ کے خلاف ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جو ناظرین میں سے کوئی سن رہا ہے تو وہ بھی اپنے عقیدوں کی اصلاح کرے کہ اللہ نے تو قبلے کے لیے فرمایا قبلةً ترضاہا، میرے محبوب جہاں آپ کی رضا ہے بس وہیں اپنا رخ کر لیں، وہی تو ہمارا قبلہ ہے۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پھر تحویل قبلہ یعنی قبلے کا رخ تبدیل فرمایا حضور کی رضا کی خاطر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی عیسائیوں یہودیوں وغیرہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ معاذ اللہ قبلے سے اپنی مرضی سے حضور پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ان کی کتابوں میں خود موجود ہے۔ اب اسی طرح دوسرے پارے کا ایک اور اہم ٹاپک جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب ذرا ہمارے ناظرین اس آیت پر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں کیا کیا فرمایا کہ اللہ نے حضور کو کتاب عطا فرمائی، حضور اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزکیکم،
یعنی تمہیں پاک اور صاف کرتے ہیں، یعنی یہ پاک اور صاف کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف منسوب فرمایا۔ آج اگر کوئی بندہ کہے اے رسول اللہ آپ ہمیں پاک کر دیں، صاف کر دیں، تو کچھ بدعقیدہ لوگ کہیں گے یہ شرک ہو گیا، حالانکہ یہ تو اللہ نے قرآن میں حضور کو اختیار عطا فرمایا ہے، فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ کہ تمہیں پاک ہی میرا رسول کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ یُزَكِّيكُمْ والا یہ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، تزکیے کا لفظ یعنی پاک کرنا، یہ اللہ نے اپنے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے اور اپنے حبیب کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو بتائیں کہ معاذ اللہ شرک ہو جائے گا؟ ارے شرک نہیں، بلکہ یہ تو عین قرآن ہے جس میں اللہ نے اپنے رسول کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں اور دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی حضور تمہیں وہ تعلیم عطا فرماتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں پھر سے وہی بات کہ اس ماحول میں ایسے بدعقیدہ لوگ، گمراہ لوگ بھی موجود ہیں کہ اللہ تو فرماتا ہے میرا محبوب تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور کچھ لوگ آ کے اب حضور کے علم کے معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے۔ ارے حضور نے تو تمہیں وہ علم دے دیا جو تم نہیں جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے یہ۔ اور کچھ بدعقیدہ لوگ معاذ اللہ اب حضور کو کہیں کہ حضور کو یہ علم نہیں، حضور کو وہ علم نہیں، تو سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ قرآن کے مطابق تو نہیں ہے، البتہ شیطان کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اور اسی کی بالکل اگلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم اگر میرا ذکر کرو گے، میری یاد کرو گے تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، تمہارا ذکر عام کر دوں گا۔ اور یہی چیز اگر ہم ظاہری ثبوت دیکھنا چاہیں تو اولیاء اللہ کی ذوات مقدسہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اولیاء اللہ نے ایسا کیا ہے کہ ہم جس کی سیرت اٹھائیں، کوئی رات بھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے قیام اللیل میں، کوئی دن میں قرآن مجید ختم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی ہزاروں نوافل پڑھ رہا ہے، اسی طرح کوئی جنگلوں میں عبادت کر رہا ہے، کوئی اپنے محلوں میں عبادت کر رہا ہے، کوئی دن میں عبادت کر رہا ہے، کوئی رات میں عبادت کر رہا ہے، کوئی دن کو روزے رکھ رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات اور ان کی سیرت میں تو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے لیے زندگی جی اور اللہ پر سمجھے فنا ہو گئے، اللہ کی عبادتوں کی کثرت کی، اللہ کی یاد کی کثرت کی۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا اذکرکم، اگر میری یاد کرو گے تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اب یہی آپ دیکھیں کہ یہی عالم ہے جس میں اولیاء اللہ کے چرچے ہیں، لاکھ لوگ تنقید کرتے رہیں، لاکھ لوگ ذکر مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، لاکھ لوگ اس کو شرک اور بدعت کہتے رہیں، لاکھ کوئی کس طرح کے اعتراض کرتے رہیں، مگر دلیل تو اللہ کے قرآن سے ملتی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو پھر اللہ نے ان کا چرچا کر دیا۔ کہ ہر جگہ آج بھی دیکھا جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ غوث اعظم کے نام سے مشہور ہے ان کے چرچے ہیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھا جائے تو ان کے چرچے ہیں، لاہور کے داتا صاحب کو دیکھا جائے تو ان کے چرچے ہیں، اسی طرح دیگر اولیاء اللہ کے بھی چرچے ہر جگہ ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ یعنی آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے چرچے ہو جائیں تو وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کی عبادات کرنے لگے، اللہ کے فرامین پر عمل کرنے لگے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ چرچا فرما دے گا۔ اور اسی طرح مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہداء کے بارے میں فرمایا وہ بھی بڑی اہم آیت ہے، آپ ضرور سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب ذرا ہمارے ناظرین اس آیت
آیت پہ بھی غور کریں، کچھ گمراہ لوگ اس آیت کے بارے میں بھی گمراہی پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں ان کی یہاں کی زندگی نہیں، ان کی آخرت کی زندگی ہے، ان کی برزخ کی زندگی ہے، ان کی یہاں کی وہاں کی ایسی ویسی زندگی ہے، عجیب طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تمام اشکال ختم کر کے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں تو شعور نہیں ہے، تم تو پہنچ ہی نہیں سکتے ان کی زندگیوں تک کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ پھر بھی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ مر گئے تو نہیں ہیں، تو زندہ نہیں ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو شہیدوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اب ذرا دیکھیں شہید ہوتا کون ہے؟ اگر امت مسلمہ کی بات کی جائے تو ہماری امت میں تو شہید وہ ہے جو کہ رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔ جو افضل شہید جہاد میں کہلاتا ہے وہ تو یہی شہید ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں جو حضور کی اتباع اور حضور کی پیروی میں عمل کرتے ہوئے شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہو، اور معاذ اللہ کوئی حضور کا امتی کہے حضور زندہ نہیں، تو سوچیں کہ اس کا عقیدہ کتنا قرآن کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ یہی لفظ شہید دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنے رسول کو شہید کہا ہے۔ اسی پارے میں دوسرے پارے کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر شہید ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ خود اپنے رسول کو شہید فرمائے اور آگے فرمائے کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ اور پھر کچھ بدعقیدہ لوگ، گمراہ لوگ یہ کہنے معاذ اللہ حضور زندہ نہیں، حضور معاذ اللہ وصال کر گئے، مر گئے، چلے گئے۔ تو خود سوچنا چاہیے کہ کتنے بدعقیدہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان مر گئے، جن کے عقیدے مر گئے، جن کی سوچ مر گئی کہ جو معاذ اللہ حضور کو مردہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ شہید مردہ نہیں زندہ ہیں، اور اللہ اپنے رسول کو بھی شہید فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی زندہ ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ مصیبت کس کی طرف سے ہے اور اس پر صبر کرنے کا کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر، بھوک، کچھ مال، جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی اگر کسی کے مال میں سے کچھ آزمائش آ جائے، اس کی اولاد میں سے آزمائش آ جائے، اس کی جان میں سے کوئی آزمائش آ جائے، بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، یا پھلوں اور سبزیوں وغیرہ میں کوئی کمی آ جائے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور جو اس آزمائش پر صبر کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں کو پھر خوشخبری سنا دو، کیونکہ پھر اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیں، یعنی مصیبت پہ کوئی صبر کر لے اور یہ کہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جو بھی کچھ ہے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اس پر غم نہ کرے اور اس پر جو ہے اظہار کوئی برے الفاظ نہ کہے بلکہ اچھے الفاظ کہہ دے، تو دیکھیں ان پر اجر کتنا بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ اولئک هم المہتدون کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو ہمارے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت پر رہیں۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر یہی کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو پھر اگر دیکھیں ایسا ہوگا، اللہ نے آگے پھر نوید بھی سنا دی ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ اگر رحمت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب درود اور رحمت ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر کس قسم کی تکلیف اور پریشانی باقی رہے گی۔ جو آزمائش ہوگی اس میں ہم پورے اتریں گے تو دنیا میں بھی نجات، کامیابی اور آخرت
آخرت میں بھی کامیابی ہے، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگلا ٹاپک صفا اور مروہ کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ اب یہ جو صفا اور مروہ کے چکر لگانا ہے جو کہ حج اور عمرہ میں کیا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تو اس حوالے سے پہلے خلاصتاً جان لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو چھوڑ دیا تھا مکے میں، اور مکے کا اس وقت یہ ماحول تھا کہ وہاں نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، بلکہ بالکل ہی خالی سب کچھ سامنے صحرا تھا۔ تو وہاں اللہ کے حکم سے جب ان دونوں کو چھوڑ دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت عمر تھی بہت کم، تو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب دیکھا کہ شدید پیاس لگی ہے تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی، تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ بھاگی صفا کی پہاڑی کی طرف، جب وہاں دیکھا کوئی پانی نہیں مل رہا پھر وہاں سے بھاگی مروہ کی طرف، تو یہ دو صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں تھیں جن پہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہ 7 چکر انہوں نے لگائے تھے، تو ان کے 7 چکر لگانا اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا۔ اب ذرا ہمارے ناظرین اس بات پر بھی غور کریں کہ کچھ لوگ نسبتوں کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ملتے ہیں یا حضور کی محبت میں جو صحابہ اکرام کے عمل ملتے ہیں یا آج کے مسلمان جو حضور کی محبت میں عمل کرتے ہیں، اس کو کچھ لوگ بدعات اور کیا کیا خرافات کا نام دیتے رہتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا ہم نظریہ اگر دیکھیں، اگر اللہ کا موقف دیکھیں اور اللہ کا سمجھیں ہم طرز دیکھیں، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انبیاء اکرام کی زوجہ کے ایک عمل کو بھی اتنا پسند کرتا ہے کہ اسے مسلمانوں اور رہتی دنیا تک کے لیے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دے۔ تو آج اگر کوئی حضور کی محبت میں حضور کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کو کیوں معاذ اللہ ناپسند ہوگا، جبکہ یہ عمل جس میں کوئی عبادت بھی نہیں تھی بلکہ یہ تو پانی کی تلاش میں تھے صرف حضرت ہاجرہ، اور پانی کی تلاش میں ان کے لگائے گئے 7 چکر اللہ کو اتنے پسند آئے کہ حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ نسبتوں کا خیال اللہ کو بھی اتنا ہے کہ نبی کی بیوی بھی اگر چکر لگائے تو اللہ اسے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت اور اپنی وحدانیت کے حساب سے انتہائی خوبصورت کلام فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 اور 165 میں۔ چنانچہ ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور دن رات کی تبدیلی اور کشتی جو دریا میں لوگوں کو لیے فائدہ مند ہے، اس میں پانی جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، اس کے ساتھ مردہ زمین کو اللہ نے زندگی بخشی، زمین میں جانور پھیلائے، ہواؤں کی گردش پھیلائی، بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کا ذکر فرمایا، اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اس طرح سے کہ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کا بیان کیا کہ ایمان والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے تو وہ ہیں جو کہ سب سے شدت سے محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب اللہ سے شدت سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو مانتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ اپنے عقائد کے گھوڑے دوڑا دیں، اپنے فتنوں کے گھوڑے دوڑا دیں اور اپنی
گمراہیوں پہ ہی لگے رہیں کہ نہیں جو کسی نے گمراہ کر دیا اس پہ رہیں، بلکہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ سے محبت کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ نے جس طرح حضور کی عظمتیں بیان کی ہیں، باقی انبیاء کی عظمتیں بیان کی ہیں، حضور کا ادب سکھایا ہے، تو بندے وہ ہیں اللہ کے جو اللہ کی محبت میں یہ سب بھی مانیں۔ ایسا نہ ہو کہ بات تو اللہ کی کریں اور معاذ اللہ حضور سے تعلق توڑتے رہیں لوگوں کا۔ اور اب اگلا ٹاپک انتہائی اہم ہے، جو کہ اکثر لوگوں میں اس بات کے بارے میں کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم ہر ایک کی بات سنیں یا ہر ایک کی بات نہ سنیں۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظریہ کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے ایمان والو جو کچھ زمین میں حلال اور طیب ہے وہ تم کھاؤ۔ اس کے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تمہیں معلوم بھی نہیں۔ اب دیکھیں ہر ایک کی سننے یا نہ سننے کے حوالے سے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھے موقف واضح ہو گیا ہے، بندوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ ہرگز شیطان کی بات نہ سنیں، اس کی پیروی نہ کریں، اس کے راستے میں نہ چلیں، وہ برائی کا حکم دے گا، بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آج کوئی علماء کرام منع کرتے ہیں عوام کو کہ فلاں کی طرف نہ جاؤ، اس کی باتیں نہ سنو، وہ گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، تو ہمیں علماء کی بات ماننی چاہیے۔ یہ موقف جو کہ آج کل بدقسمتی سے لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کی بات سنتے رہو، جو بھی جہاں سے صحیح لگے وہ لے لو، تو ایسا موقف یہ درست نہیں ہے، بلکہ بات وہیں سے لی جائے جو بات اللہ رسول کی کرے، قرآن مجید کی کرے اور حق کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بات قرآن کی کرے اور عمل قرآن کے خلاف ہو۔ نیکسٹ ٹاپک بھی ہمارا انتہائی اہم ہے کہ غیر اللہ کے نام کسی رزق وغیرہ یا کھانے پینے کی چیز میں لے لینے سے اس کی حرمت کا کیا حکم ہے اور کس طرح سے وہ حرام ہوگا۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جن کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ اب اس آیت پہ دیکھیں تو تین چیزیں تو بالکل واضح ہیں، یعنی مردار، یعنی اگر کوئی مردار ہو تو اس کا کھانا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز بھی واضح ہے کہ خون کا کھانا بھی یہ مطلقاً حرام ہے، اور تیسری چیز ہے سور کا گوشت، کیونکہ سور یہ نجس العین ہے، یعنی مطلقاً نجس ہے، تو اس کا کھانا بھی بالکل حرام ہے۔ اچھا اب ہے چوتھی چیز، اس کا کچھ لوگ بالکل ایسا غلط معنی لے لیتے ہیں جس کو عقل اور شعور بھی تسلیم نہیں کر سکتی ہے۔ چوتھی چیز اللہ نے فرمایا ہے وما احل به لغیر اللہ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ اچھا اب اس آیت سے مراد کچھ لوگ جو بالکل جاہلانہ سوچ رکھتے ہیں وہ لوگ لے لیتے ہیں کہ کسی کو ایصال ثواب بھی نہ کیا جائے، حالانکہ اس کا مقصد دیکھیں آیت کا اور اس کا شان نزول اور پس منظر دیکھیں تو ہوتا یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں جب کچھ لوگ جو مشرک تھے وہ قربانیاں کرتے تھے، تو جس طرح آج ہم لوگ بولتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ لوگ بولتے تھے بسم اللہ لات و عزا و منات، مطلب اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ تو یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی کہ اگر کوئی کسی بت کا نام لے گا، وہ غیر اللہ کا نام لے گا تو چیز حرام ہوگی۔ ایسے تھوڑی ہے کہ کسی کو اگر آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں
تو پھر معاذ اللہ کسی چیز کو ناجائز قرار دیا جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی دیکھیں احلہ ذکر فرمایا ہے۔ احلہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ حلال کرتے وقت، یعنی ذبح کرتے وقت اگر کسی اور کا نام لے لیا جائے تو چیز حرام ہوگی۔ ذبح کے علاوہ کسی وقت بھی کسی کا نام لے لیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کی مثال آپ قربانی کا جانور لے لیں، قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے یا جو اس کے شرعی مسائل ہیں اس میں ان 7 افراد کا نام لینا ضروری ہے، مگر ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے اس پر۔ تو جب 7 لوگوں سے وہ جانور منسوب ہوگا تو اس پہ کوئی حرام کا حکم نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ذبح کرتے وقت ان 7 افراد کا نام نہیں لیا جا رہا، بلکہ ان کا 7 کا نام جو لیا جا رہا ہے افراد کا وہ حصے تعین کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور کسی بزرگان دین کے لیے یا اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے طور پہ منسوب کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کا یعنی متقین کا انتہائی زبردست طریقے سے خلاصہ بیان کیا ہے کہ متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل نیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں یعنی مانگنے والوں اور غلاموں لوڈیوں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور جو لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، مصیبت اور سختی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یعنی اس آیت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اصل پرہیزگار اگر بندہ بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ان تمام فرامین پر عمل کرے، یعنی ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، تمام نبیوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اور اپنا مال جو ہے، اپنی جو چہیتی چیز ہے اس کو خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور اسی طرح نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرے۔ ایسا اگر بندہ یہ اعمال کر لے گا تو وہ اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہوگا۔ مزید اگر نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 82 تک کے وراثت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے وراثت کا پتہ چلتا ہے کہ وراثت کا تقسیم کرنا یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، اور اس سے پہلی اسی آیت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ وراثت تقسیم کی جائے۔ جبکہ آج کل ہم اگر ماحول میں دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ اس پہ بالکل سستی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جبکہ یہ چیز بالکل قرآن کے خلاف، اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وراثت کا ادا کرنا یا اس کے معاملات نبھانا یہ فرض ہے مسلمانوں پر۔ اس سے آگے مزید اللہ تبارک و تعالی روزے کی فرضیت کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگر اس آیت کا بھی اسلوب اور سیاق و سباق دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز سے روزوں کو فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ تو مالک کل ہے، خالق ہے، جو چاہے حکم ارشاد فرما دے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک امید اور ایک ڈھارس اور ایک ہمت بنانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تمہارے سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اسی امت پر ہے اور کسی کو مشقت اور گراں گزرے، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ تو پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی رمضان کے بندے روزے رکھے تو اس نیت سے رکھے کہ انشاءاللہ جس طرح یہاں پہ رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے ہم اللہ کی حلال کری ہوئی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، تو پرہیزگاری یہ نصیب ہو کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بھی بندہ خود کو بچائے۔ اگلی آیت
آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یعنی یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے کچھ دن ہیں کہ ان دنوں کا بندہ خیال رکھے اور اس میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادات کرے۔ اور اسی کا اگلا ٹاپک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے حج عمرہ کے حوالے سے اور حج کے کچھ مسائل کے حوالے سے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حج کے مسائل وغیرہ بیان کیے ہیں تو اگر ان کی طرف بھی جایا جائے گا تو ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، اس لیے یہ ایک اہم موضوع ہے، سیکنڈ پارے کا بیان کرنا مقصود تھا، بیان کر دیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں مزید آگے۔ اب جو ہماری آج کی ویڈیو کا لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات۔ تو ایسی 4 آیتیں ہیں دوسرے پارے میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215، 217، 219 اور 222۔ سب سے پہلی آیت جو 215 ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ نے فرمایا کہ آپ جواب دے دیں جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قریب رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں کے لیے ہے، اور جو تم بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اگلا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال، کہ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ فرما دیں کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ پھر سوال ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی آپ سے جوئے اور شراب کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ فرما دیں ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور کچھ دنیاوی فائدہ ہے مگر آخرت کا گناہ اس فائدے سے بھی زیادہ ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، یعنی آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے حضور ہی کے لب مبارک سے کہلوایا کہ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ اب یہ 4 سوالات تھے جس میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 سوالوں کے جوابات عطا فرمائے، قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ مگر آپ ذرا انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جوابوں کو کہلوایا ہے۔ یعنی لوگ اگر حضور کے پاس آتے ہیں سوال کرنے کے لیے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے پاس آ گئے اب جواب میں دیتا ہوں، بلکہ اللہ نے لوگوں کو خود حضور کے ساتھ جوڑا ہے کہ اے میرے محبوب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جواب بھی میری طرف سے آپ ہی دے دیں۔ جہاں بھی ہے یسألونک کہ لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا قل میرے محبوب جواب آپ ہی دے دیں تاکہ بندوں کا آپ سے ایک تعلق قائم ہو جائے۔ تو یہ تھے کچھ اہم موضوعات جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی کافی اہم ایسے موضوعات ہیں جن کا بیان کرنا ضروری تھا، مگر چونکہ یہ ہماری مختصر سیریز تھی اس لیے اس میں سلیکٹڈ موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کبھی ہم ڈیٹیلڈ اپنی سیریز لائیں گے تو اس میں ایک ایک چیز کی تفصیل سے وضاحت ہوگی، مگر اس سیریز سے بھی آپ قرآن مجید کے عظیم علوم کو یقیناً جان سکیں گے، اور جو مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے وہ آپ جان سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔